الرحیم السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ٹو دا پوائنٹ ود رشید خان، اور میں ہوں راجہ محمد رشید خان، ریٹائرڈ ایس پی آزاد جموں کشمیر پولیس۔ آج کا موضوع ہے آزاد جموں کشمیر میں سرکاری ملازمت کوٹا سسٹم کی بجائے اوپن میرٹ کی بنیاد پر دیے جانے کے قوانین مرتب کرنے کی اشد ضرورت ہے، اور یہ ریاست کے مفاد میں ہے۔ اس نوعیت کا 2 دفعہ میں پہلے بھی پروگرام کر چکا ہوں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم جو ابھی نہیں ہیں انہوں نے یا تو اس پہ توجہ نہیں دی، یا انہوں نے میری گفتگو کو لاحصل سمجھا، یا ان کے مزاج کے خلاف تھی۔ بہرحال ان کے مزاج تو خلاف تھی، لیکن ریاست کے مفاد میں تھی، اس کو ترجیح دینی چاہیے تھی۔ تو میں آج پھر یہ پروگرام اس لیے کر رہا ہوں کہ نئے وزیر اعظم جناب چودھری انوار الحق صاحب تشریف لائیں، ان کے نوٹس میں بھی دینا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، چونکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہے نا کہ ہم نے سیکھا ہے اذان سحر سے یہ اصول، لوگ خوابیدہ ہی صحیح، ہم نے تو صدا دینی ہے۔ تو اس حوالے سے میں مخاطب ہو رہا ہوں۔ یہ اوپن میرٹ کے سلسلہ میں میرے اللہ پاک کا قرآن پاک کی سورت بقرہ آیت نمبر 247 میں بھی یہ فرمان ہے کہ انتخاب میرٹ پہ کیا کرو۔ اب یہ میرٹ کے مطلب کیا ہوا کہ قابلیت کی بنیاد پہ ہے، ظاہر ہے اس کے اندر قابلیت آئے گی، لیکن ہمارے یہاں آزاد جموں کشمیر کے اندر یہ 75 سال سے کبھی برادری ازم کی بنیاد پہ، کبھی سفارش کی بنیاد پہ، کبھی رشوت کی بنیاد پہ، کبھی جناب ناجائز سفارشات، پھر جناب اس کے بعد یہ کوٹا سسٹم۔ تو یہ جتنا بھی سلسلہ بنا، اس کوٹے سسٹم نے قابلیت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، قابل لوگوں کو موقع نہیں دیا جا رہا۔ اگر فرض کر لیں کہ ایک ڈسٹرکٹ کے اندر کوٹا آتا ہے، نہیں اس میں سارے پی ایچ ڈی ہیں، کافی پڑھے لکھے ہیں، لیکن کوٹا نہیں ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنی جتنی بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے، خواہ وہ زمینیں بیچ کے بیچارے پڑھے، زیورات بیچ کے پڑھے، ان کے والدین نے اپنے آپ کو فقیر بنا دیا ان کو تعلیم دلانے میں، لیکن کیا ہوا؟ ڈگریاں بکسوں میں بند، اور جناب وہ ویزے لیتے ہیں اور دبئی جا کے تو ہم گینتی بیلچے پہ مزدوری کرتے ہیں۔ تو پھر ان کو اس تعلیم حاصل کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور پھر جو میرے اللہ کا فرمان ہے کہ یہ میرٹ کی بنیاد پہ انتخاب کیا کرو، اس پر بھی عمل نہ ہوا۔ تو یاد رکھیں، میں ارباب اختیار سے گزارش کرتا ہوں، میرے اللہ کا یہ فرمان ہے کہ جب میری نصیحت پر عمل نہ کرو، یہ آیت نمبر قرآن پاک کی سورت طٰہٰ آیت نمبر 124 میں ہے، تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ اس قوم کے لیے جو ہے وہ معیشت میں تنگ دستی کر دیتا ہوں۔ تو یہ صورتحال جو ہے یہ اب پیدا ہو چکی ہوئی ہے، ہمیں پھر بھی اس کا نہیں اندازہ ہو رہا، اندازہ ہے لیکن چونکہ وہ اپنے ذاتی مفاد کی طرف جاتے ہیں سارے، ریاست کے مفاد میں کوئی نہیں جاتا۔ اب یہاں ایک طرف سیاست ہے، ایک طرف ریاست ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں وہ ریاست ہوگی تو سیاست بھی ہے۔ یہ آپ تھوڑا سا اندازہ کر لیں کہ یہ گوجرانوالا ڈسٹرکٹ جو ہے اس کی آبادی 56 لاکھ سے زیادہ ہے، تو جناب وہاں کتنے سے گریڈ 1، 21 اور 22 کے اوپر اتھارٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کے مقابلے میں یہ آزاد جموں کشمیر کا 5000 مربع میل رقبہ اور 45-46 لاکھ کی آبادی ہے، اور یہاں بھرمار ہے جناب گریڈ 20 سے لے کے اوپر تک۔ لیکن جب نوعیت کی بات ہے، اعلیٰ تعلیم کی بات ہے، جب حقوق کی بات ہے، جب کوٹے کی بات ہے، میرٹ کی بات ہے، تو پھر نہیں وہ کوٹا ہوگا۔ کوٹا کیا ہے؟ یہ تو تعصب پیدا کرتا ہے، کوٹا جو ہے یہ تو نفرت پیدا کرتا ہے، کوٹا جو ہے یہ تو مایوسی پیدا کرتا ہے، کوٹا جو ہے انصاف کے سسٹم کو متاثر کر رہا ہے، اور اس نے کر رکھا ہے۔ تو جس وقت یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر قابل لوگوں کو نہیں رکھا جاتا، بلکہ وہ تو ازم کے بنیاد پہ رکھا جاتا ہے۔ کوٹا ازم ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو رکھا ہے، ٹھیک ہے، کوئی صحیح ہے غلط ہے بٹ ٹھیک ہے، نظام چلتا ہے نہیں چلتا، وہ کرپشن کرے گا، نالائکی کرے گا، جو کچھ بھی ہے سائننگ مشین بن کے اپنا نظام چلائے گا۔ تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ ریاستیں جو ہے برباد ہو جاتی ہیں۔ یہ ریاست تو سوال کرتی ہے ارباب اختیار پہ کہ جناب یہ اس ریاست کو کیا کوئی ایک کام، کوئی ایک ادارہ کوئی ایسا بنا دیں کہ جس کے اندر کوئی مکمل طور پہ کوئی کام کر دیا گیا ہو۔ ہر ایک کا یہی شور ہے کہ کسی معاملے میں بھی تکمیل نہیں کی گئی، صرف اگر کی ہے تو جو سیاسی اکابرین آئے انہوں نے اپنی جماعت کو کام سیدھا کیا، جو اسمبلی ممبران صاحبان آئے انہوں نے اپنے حالات کو سیدھا کیا، اپنی پارٹی کو ٹھیک کیا، بس ٹھیک ہے، اپنے ملک کا انتخاب کے بارے میں دیکھا بھائی جیسے باہی لیکن بنانا ہے بس ٹھیک ہے، لیکن انصاف جو ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ تو میں جناب وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر اور حکومت آزاد کشمیر کے اکابرین سے، پارلیمنٹ کے ممبر صاحبان سے یہ گزارش کروں گا کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اور اس ریاست کے مفاد میں، ریاستی باشندوں کے مفاد میں، یہ تعلیم یافتہ لوگوں کی جو قدر ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ یہ کوٹے کی نسبت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کوٹے کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی سورت مجادلہ آیت نمبر 11 میں یہ فرماتا ہے کہ جناب یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اور اس ریاست کے مفاد میں، یہ تعلیم یافتہ لوگوں کی جو قدر ہے اس کو مد نظر رکھیں۔ یہ کوٹے کی نسبت اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کوٹے کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کی
یہ فرماتا ہے کہ اعلیٰ علم والے میں ان کو بڑا مقدم رکھتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے ان کا کیا مقام ہے وہاں، اور یہاں عالم یہ ہے کہ ان کو ایک ملازمت کے سلسلے میں اس بنیاد پہ اگنور کر دیا جاتا ہے کوٹا نہیں ہے۔ تو جناب یہ کوٹا ختم کر کے اوپن میرٹ پہ رکھیں، ٹھیک ہے، ایک ڈسٹرکٹ کے ایک حلقے کے سارے بنتے ہیں، بن جائیں، یہ ساری ریاست ہماری اپنی ہے، اس میں تو یہ تو تاثر پیدا ہونے نہیں چاہیے کہ کون کس قبیلے کا ہے، کون کس علاقے کا۔ ہم سارے آزاد کشمیر کی پہچان ہے، ہماری یہ ریاست ہے، ہم یہاں کے باشندے ہیں، سارے برابر کے سب کے حقوق ہیں۔ تو جناب وزیر اعظم سے میری درخواست ہے کہ اس سلسلہ میں ارباب اختیار کی ایک میٹنگ کال کریں اور اس معاملے کو اہمیت دیں اور ترجیح بنیادوں پہ یہ کریں، تاکہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں یہ بیچارے اپنی ڈگریاں جو ہیں یہ بکسوں بند کر کے تو یہ بیرون ملک جا کے گینتی بیلچے کے مزدوری سے بات رہیں، ان کو اپنا حق ملے، یہ کوئی ناحق نہیں مانگتے۔ تو یہ ایک جائز سا مطالبہ ہے، لیکن اس سے پہلے 2 دفعہ میں نے اس پر پروگرام بھی کیا مگر اس کو کوئی اہمیت نہ ملی۔ میرا کوئی ذاتی اس میں مفاد نہیں ہے، مگر میں چونکہ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے علم میں ایک بات ہے تو میں جناب سربراہ حکومت جو ہے منتظم اعلیٰ جناب وزیر اعظم ان کے علم میں لاؤں تو یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں، چونکہ میں ان کو میں نے پروگرام دیکھا ہے یہ خواجہ متین صاحب کے ساتھ جی ٹی وی پہ، تو بڑا حوصلہ افزا تھا، ان کی گفتگو بڑی حوصلہ افزا تھی۔ تو یہ تقاضا کرتا ہے میرے اوپر بھی یہ بات کہ میں ان کے نوٹس میں یہ بات لاؤں، تو میں اس سلسلہ میں سوشل اور پرنٹ میڈیا سے بھی درخواست کروں گا کہ مہربانی کریں۔ تو یہ چونکہ کار خیر ہے تو یہ حقوق البات کی بات آتی ہے، تو یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں، تو یہ بھی اس پہ آواز بھی اٹھائیں، قلم بھی اٹھائیں، اور یہ ارباب اختیار جو ہے حکمران طبقہ سے جو تعلق رکھتے ہیں، پارلیمنٹیرین صاحبان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ یاد رکھیں جتنا کسی کو منصب ملے گا اس کا اتنا ہی کڑا احتساب ہوگا، پولیس رات پہ ہر ایک کو جواب دینا ہوگا۔ تو یہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں تاکہ اللہ کی مخلوق جو ہے خوش ہو، ان کو انصاف ملے، اور وہ آئندہ جب وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھیں گے تو وہ بھی انصاف فراہم کریں گے۔ تو میں نے اس سلسلہ میں اپنے ساتھیوں سے بھی، ریٹائرڈ پولیس افسران سے بھی مشورہ کیا، جس میں جناب چودھری محمد رفیق ڈی آئی جی آف میرپور، چودھری غلام اکبر ایس ایس پی آف تحصیل ڈڈیال، راجہ شفقت تنویر ایس ایس پی آف مظفر آباد، اور پھر اسی طرح مرزا طفیل حسین ڈی ایس پی آف تحصیل سینسا، تو وہ بھی اسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس کے نظام کو یہ جو ہے میرٹ کی بنیاد پر رکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو میں دوبارہ قوم آزاد جموں کشمیر سے درخواست کرتا ہوں کہ میری اس تجویز پر غور فرمائی جائے، اور چونکہ یہ ریاست اور عوام کے مفاد میں ہے، میں اسی کے ساتھ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ریاست، حکومت اور آزاد کشمیر کے عوام کا حامی و ناصر رہے۔ خدا حافظ۔